میں سمجھ رہا ہوں، سوچ رہا ہوں کہ آج کا یہ شو کہاں سے شروع کروں۔ 9 ماہ سے زائد اسٹور روم میں اوندھے منہ پڑی ہے، لاش میں کیڑے پڑ گئے، ٹکڑوں میں بٹی۔ آخری پیغام 7 اکتوبر 2024 کو انسٹاگرام پر آخری پوسٹ اس نے۔ لیکن ایک بات جو 5 فروری 2025 ایکٹریس حمیرہ اصغر مسنگ، وجہ موت سب سے اہم چیز ہے۔ میری ایک فورینسک ایکسپرٹ سے بات ہوئی تھی، وہ بڑی اہم باتیں، اور یہ اس کی حمیرہ اصغر کی جو ہلاکت کا معمہ ہے نا، اس کا حل بھی اسی انداز سے نکلے گا۔ کرائم رپورٹنگ کا جو تجربہ ہے نا، وہ بتاتی ہے کہ یہ خودکشی نہیں ہو سکتی، بالکل نہیں ہے۔ 2 ابہام ہیں، وہ اینٹی ایجنگ ادویات لے رہی تھی، پھر وہ سلم کرنے کی میڈیسن جو ہے، اپنے آپ کو فٹنس رکھنے کی، وائٹننگ کی میڈیسن، یہ ساری میڈیسن وہ لیتی تھی، یہ اس کا پتہ لگ گیا۔ 19 جون 2025 کو کراچی سے ہی ایک خاتون اداکارہ فنکارہ عائشہ خان کی لاش ملتی ہے، ایک بند فلیٹ سے۔ مقفل تھا، وہ ایک عمر رسیدہ خاتون تھیں، خاندانی پس منظر بھی شوبز سے متعلق تھا۔ پی ٹی وی سے عالمگیر شہرت پائی انہوں نے اور ان کی بہن نے، اور اب 1 ماہ سے بھی کم عرصہ ہوا، 8 جولائی 2025، ابھی مہینہ پورا نہیں ہوا، کراچی کے ایک فلیٹ سے ایک حمیرہ اصغر نامی ٹی وی آرٹسٹ فنکارہ، اس کی لاش ملتی ہے۔ یہ نوجوان اداکارہ تھی، سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو تھی، خوبرو تھی، لاہور کی رہائشی تھی، 32 سال عمر تھی، جوانی کے عالم میں اس دنیا سے چلی گئی۔ کئی مخالفتیں، رکاوٹیں بھی عبور کیں، لیکن عائشہ خان اور حمیرہ اصغر میں کچھ اقدار مشترک اور کچھ مختلف ہیں۔ وہ عمر رسیدہ تھی، یہ نوجوان تھی۔ اس کے معاملات بیماری کو، عمر رسیدگی کو چھو رہے تھے، یہ اپنے جوانی کے عالم میں تھی، اور پاپولرٹی کی تازہ ترین شہرت اس سے گزر رہی تھی۔ حمیرہ اصغر کی لاش جو ہے، اس کا پتہ حالات، واقعاتی شہادتیں، ان سے محسوس ہوتا ہے کہ حمیرہ اصغر 9 ماہ سے زائد گوشہ گمنامی میں رہی اور مردہ پڑی رہی۔ لاش میں کیڑے پڑ گئے، اور سب سے بڑھ کے ڈیکمپوزڈ ڈیڈ باڈی، مسخ شدہ لاش، ٹکڑوں میں بٹی، اعضاء ناکارہ، بہت سے معاملات جو باڈی کو لاش، میت کہنا جو ہے وہ ممکن دکھائی نہیں دیتا، ایسی صورتحال۔ میں سمجھ رہا ہوں، سوچ رہا ہوں کہ آج کا یہ شو کہاں سے شروع کروں، کہ کیا یہ گھر والوں کی بیچارگی، لاچارگی ہے، ان کی دوری ہے، یا اس مرحومہ حمیرہ اصغر کی بے وارسی، کہ آگے نہ پیچھے کوئی، لاش لینے تک ابتدا میں کوئی سامنے نہیں آ رہا تھا، معاشرتی بھی ایسی کہ ہمسائے تک کو پتہ نہیں لگا۔ اب بعض اوقات کہتے یہ ہیں کہ بلیسنگز ان ڈسکائز، پنجابی میں کہتے ہیں کبے کو لات راس آئی، لیکن یہ مردہ کو لاش جو ہے اس کو کیا راس آ رہا ہے کہ فلیٹ خالی کروانے کے لیے مالک مکان نے عدالت کے بیلف کے ذریعے قفل شکنی کروائی، اور قفل شکنی کروا کے جب وہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو کہیں کچھ نہیں ملتا، خالی گھر تھا۔ پھر اچانک اندر جا کے سمیل آئی تو پتہ لگا کہ ایک اسٹور روم میں، جہاں اس خاتون اداکارہ کا سامان پڑا ہے، بیگیج، اس اسٹور میں اوندھے منہ پڑی ہے، جس کے چاہنے والوں کی تعداد بے شمار، سوشل میڈیا پر اس کو کمنٹ کرنے والے، ایڈمائر کرنے والے بے شمار لوگ، والدین موجود، بہن بھائی موجود، ہمسائے موجود، سب کچھ ہے، حمیرہ اصغر نہیں ہے، اور آج یا کل سے نہیں ہے، 9 ماہ سے، یہ کہا جا رہا ہے 9 ماہ سے زائد عرصہ لگ گیا۔ کیوں؟ ستمبر 2024 میں اس کی آخری بار ٹیلی فون پر گفتگو اس کی والدہ کے ساتھ، اس سے پہلے کہیں ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ پھر اس کا فون 7 اکتوبر 2024 کو، گزشتہ سال
اکتوبر کی 7 تاریخ، پہلا ہفتہ، فرسٹ ویک آف اکتوبر، آخری بار ناظرین دیکھا گیا کہ فون آپریٹ ہوا۔ پھر اس نے ستمبر 2024 میں ملاقات کی اپنے ہمسائے کی خاتون سے۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے سپٹمبر کے بعد 24 سپٹمبر 2024 اس کے بعد سے اس کو نہیں دیکھا۔ پھر آخری پیغام جو اس کے ٹیلی فون کے ذریعے وہ گاڑی بک کروائی، رائڈ بک کراتے ہیں، اس نے گاڑی بک کرائی، رائڈر سے رابطہ ہوا، یہ بھی آخری پیغام جو ہے اس کے فون پہ۔ پھر اس نے انسٹاگرام پر جو پوسٹ ڈالی اپنی ناظرین، اس میں اصل میں یہ اعداد و شمار، تواریخ جو ہیں نا، دن، سال، ماہ، یہ اس پرسار ہلاکت جو ہے نا اس کی سب سے بڑی شہادت ہے۔ میں نے مختلف واقعات، مقدمات جو بڑے لا ینحل لگتے تھے ان کو حل ہوتے دیکھا ان تواریخ کے ذریعے، یہ واقعاتی شہادتیں تاریخ کے ساتھ۔ انسٹاگرام پر آخری پوسٹ اس نے 30 ستمبر 2024 کو ڈالی۔ برانڈ شوٹ ہے، مختلف کرتی تھی شوٹ کمپنیوں کے لیے، تشہیری مہم جو ہوتی ہے، وہ بھی اس نے یہ ایک دن چھوڑ کے، 2 دن چھوڑ کے، مطلب آلٹرنیٹ ڈیز پہ بھی اکثر یہ اپنے شوٹس ڈالتی تھی، اپنی تصویریں ڈالتی تھی، تو وہ ڈالی اس نے، اور یہ آخری تاریخ تھی 30 ستمبر 2024، یعنی 30 ستمبر کا آخری ہفتہ اور اکتوبر کا پہلا ہفتہ 2024، 9 ماہ سے زائد عرصہ گزر گیا، کوئی عطا پتہ نہیں۔ حمیرہ اصغر، جس کو چاہنے والوں کی تعداد کتنی تھی اس کا اندازہ ممکن نہیں، اس کو میسیجز کرنے والوں کو، فون کرنے والوں کو، ہر روز ملنے والوں کو کوئی پتہ نہیں کہ حمیرہ زندہ بھی ہے یا کہیں چلی گئی، روپوش ہو گئی۔ یہ اس کے جو روٹین ہے نا، معمولات زندگی، اس سے اس قتل، ہلاکت، اچانک موت، خودکشی، میڈیسن کا زیادہ لینا، جو بھی وجوہات ہیں، اس کی اصل، اس کے جو اسباب ہیں، اس کا پتہ معمولات زندگی سے لگے گا۔ میں یہ بھی آپ کو سمجھاتا ہوں اس معاملے میں۔ لیکن ایک بات جو 5 فروری 2025، اسی سال 5 فروری، جب پوری دنیا میں یوم آزادی کشمیر منایا جا رہا ہوتا ہے، اس دن شوبز کے ایک پیج پر ایک میسیج جو ہے وہ دیا گیا ہے، ایکٹریس حمیرہ اصغر مسنگ۔ اب یہ پرسار گمشدگی تھی، یہ ایک نوحہ بن کے یہ سامنے آتا ہے اس دن جس دن یہ بیلف جاتا ہے۔ بیلف کو جب یہ پتہ لگتا ہے تو وہ جا کے جو ابتدائی طور پہ اوندے منہ پڑی لاش دیکھی گئی، اس میں یہ لگتا تھا کہ اس کی حالت غیر ہوئی ہے حمیرہ اصغر کی، اور یہ بھاگ دوڑ میں رہی کہیں باہر نکلنے کے لیے، اور نکلنے کا راستہ نہیں ملا، اس کی حالت زیادہ خراب تھی، تو وہ وہیں اپنے راہ فرار اختیار کرنے کے میں جو کوشش میں وہیں گر جاتی ہے۔ یہ بظاہر پولیس والے بھی یہ کہہ رہے ہیں، 6 سے 7 لوگ جو ہیں نا، ان میں فورینسک ایکسپرٹ بھی تھا، وہ وہاں گئے اور انہوں نے جو پہلی بار گھر کا جائزہ لیا، سٹور کا جائزہ لیا، اس کے بیڈ روم کا جائزہ لیا، یہ ساری واقعاتی شہادتیں۔ ناظرین، میری ایک فورینسک ایکسپرٹ سے بات ہوئی تھی، بہت پہلے کی بات ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ 3 باتیں اس نے بتائیں، وہ بڑی اہم باتیں، اور یہ اس کی حمیرہ اصغر کی جو ہلاکت کا معمہ ہے نا، پورے ساریت پہ دبیز تہ چھائی ہوئی ہے، اس کا حل بھی اسی انداز سے نکلے گا۔ اس فورینسک ایکسپرٹ کا یہ کہنا تھا کہ جب کسی کی ڈیڈ باڈی ہوتی ہے، خودکشی کی، اوور ڈوز ہو میڈیسن کی، ہارٹ اٹیک، کوئی نفسیاتی الجھن سے بندہ بالکل دل گرفتگی میں فوت ہو جائے، تو اس کی 3 وجوہات اس نے بتائیں بیسک۔ پہلی اس نے بات کہی کہ اس کی گردن جو ہے نا وہ ڈھلکی ہوتی ہے، وہ موت پھندہ خودکشی کیا ہو یا روٹین میں گرے آدمی، تو اس کے لیفٹ والی جو ہنسلی یعنی کندھے کے درمیان میں اور گردن کے درمیان میں وہ ڈھلک جاتی ہے گردن۔ دوسرا اس نے کہا کہ انسان کے سب سے زیادہ مضبوط جسم میں ہڈی جو ہے نا، سکل کے بعد، یعنی دماغ کی ہڈی سب سے مضبوط، اس کے بعد گھٹنے
گھٹنے 3 سے 4 ماہ 5 ماہ تک انٹیکٹ رہتے ہیں، اور گھٹنے تب جواب دیتے ہیں جب 5 ماہ کے بعد لاش پڑی رہے۔ 2 باتیں۔ تیسری بات اس نے کہا جی کہ اگر کسی شخص کو سوتے میں اس کے جو ٹخنے ہیں نیچے، آپ ایڑی سمجھیں، ایڑی کے درمیان میں ایک نس جا رہی ہے، اس کو اگر زور سے دبایا جائے، بہت زور سے، اور اس کی وجہ سے ہلاکت، جس طرح یہ مالشیے، ہم نے ایک پروگرام کیا تھا کہ مالشیے اس طرح مارتے ہیں، وہ ٹخنوں کے درمیان میں انگوٹھا اور انگلی رکھ کے یا 2 ہاتھوں سے یا پلاس کے ذریعے، پلاس سے بھی اس نے کہا تھا فورینسک ایکسپرٹ نے، اگر اس کو دبایا جائے اور موت واقع ہو تب بھی گھٹنے 4 ماہ تک ضائع نہیں ہوتے۔ حمیرہ اصغر کی لاش کی ابتدائی بات جو بتائی وہاں پہنچنے والے ایک ایکسپرٹ نے، وہ یہ کہتا ہے کہ حمیرہ اصغر کے گھٹنے بھی جواب دے گئے تھے، ٹخنے انٹیکٹ نہیں تھے، کیڑے پڑ گئے ظاہر ہے۔ ایک بات تو انہوں نے، دوسرا انہوں نے کہا کہ میں نے کہا جی کہ یہ لاش اگر سٹور میں بھی بند ہو تو پورے گھر میں تعفن پھیلتا ہے۔ اس نے کہا جب ہم داخل ہوئے فلیٹ کے تو وہ سب سے اہم جو پوائنٹ بتایا کہ مین گیٹ انٹرنس فلیٹ کی بند، اندر سے کنڈی، باہر سے نہیں، لاک نہیں، اندر سے کنڈی توڑا، اندر گئے، جس سے بادی النظر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ حمیرہ اصغر کہ گھر میں کسی دوسرے شخص کی موجودگی ظاہر نہیں ہوتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کھڑکیاں، روشن دان سب کا بغور جائزہ لیا جائے، کہیں ایسا تو نہیں جس شخص نے اگر خدا نہ خواستہ قتل کی نیت سے کوئی آیا، ڈکیتی کی نیت سے آیا، یا کسی اور کانسنٹ کے ساتھ داخل ہوا اور اس نے راہ فرار کے لیے منصوبہ بندی کی تھی۔ ایک حمیدہ کروڑ پتی ایک چور تھا جو بڑے خوبصورت انداز سے کچن کا جو باہر کے فین لگا ہوتا ہے، ایگزاسٹ فین کا راستہ بڑی آرام سے جو ہے کھولتا تھا اور وہاں سے کود جاتا تھا، اور بعد میں لگا بھی دیتا تھا اس کو ایگزاسٹ فین، یہ وہیں اسی جگہ نصب کرتا تھا۔ تو کسی نے اتنی ہوشیاری سے، کمال فن سے اگر ایسا کیا ہے تو یہ بعد میں تفتیش میں پتہ لگ جائے گا، لیکن اندر سے کنڈی لگا ہونا جو ہے نا۔ ایک دوسری اور بات جو میرے کرائم رپورٹنگ کا جو تجربہ ہے نا وہ بتاتی ہے کہ یہ خودکشی نہیں ہو سکتی، بالکل نہیں ہے۔ مزاحمت کے آثار اگر نہیں تو خودکشی کے آثار بھی نہیں ہیں۔ کیسے؟ خودکشی اگر ہوتی تو اسے راہ فرار کے بھاگ دوڑ کے جو مناظر دکھائی دیے نا سٹور میں، وہ دکھائی نہ دیتے۔ بیڈ روم کی حالت سن لیں، بیڈ روم پر بچھی چادر انٹیکٹ ہے، بڑی سلیقے سے بچھائی گئی، صاف ستھری ہے، گھر بہت صاف ہے، بیڈ روم میں کوئی گندگی نہیں ہے، اس کے کچن میں کوئی گندگی نہیں ہے، واش روم صاف ہے، سلیقے سے بنا ہوا گھر ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ملی کہ وہ جھول گئی ہو کسی سے۔ صرف ایک ہی ہے کہ وہ ڈی آکسیڈائزڈ ہوتا ہے کہ زہر خورانی سے موت واقع ہوئی، تو ناظرین اس کے لیے کیمیکل تجزیاتی رپورٹ چاہیے، کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ جو ہوتی ہے کہ اس کے معدے کے اجزاء جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ لیکن اس کے بارے میں نے فورینسک ایکسپرٹ سے پوچھا، اس نے کہا اس ڈی کمپوز کیڑے پڑی باڈی جو ڈیڈ باڈی ہے، اس کا نہ پوسٹ مارٹم رپورٹ پراپر آئے گی، جس میں اینٹی مارٹم تو خیر نہ ہی آئیں گے، کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ بھی، معدہ چونکہ 9 ماہ سے زائد عرصے سے خالی ہے باڈی کا، اس میں آخری وقت کا وہ آ ہی نہیں سکتا۔ 2 ماہ سے زائد اگر یہ ہو جائیں، گزر جائیں کسی ڈیڈ باڈی کو، تو اس کے ٹیسٹ جو ہیں نا باڈی کے، ان کا رزلٹ پراپر نہیں آتا، بلکہ ڈیڈ زیرو بھی آ جاتا ہے۔ یہ مسٹیریس کیس جو ہے، اس کا پوسٹ مارٹم باڈی کا یا اس کے حالات جو معدے کے ہیں اس کی رپورٹ نہ آنے کے برابر ہے، اور نہ ہی وہ یہ حل بتا سکتی ہے کہ یہ کیا ہوا۔ اب رہ گئی بات کہ
اس کے ٹیلی فون کا فرینزک، دو ابہام ہیں، ساتھی فنکارائیں، اداکارائیں، اداکار، دوست احباب، جاننے والے، چاہنے والے، ایک جاننے والے ایک چاہنے والے، دونوں سے گفتگو کے بعد پولیس اس نتیجے پہ پہنچی ہے ابھی تک کہ یہ مہمہ حل نہیں ہو پایا، جس طرح ہلاکت کا مہمہ ہے کہ یہ 2 فون استعمال کرتی تھی، 1 فون تھا۔ اس گھر کی بجلی کٹی ہوئی تھی، فلیٹ کی۔ اب کہا یہ جا رہا ہے بادی نظر میں، پیرما فسائی، کہ جی یہ انہوں نے بیل دی ہوگی، گھر سے کوئی باہر نہیں آیا، وہ باہر سے کاٹ کے چلے گئے۔ اور جو حمیرہ اصغر کی لاش کے وجہ موت سب سے اہم چیز ہے کہ اس طرح کی جوان خاتون جو ہے، فنکارہ ہے، اداکارہ ہے، وہ گوشہ گمنامی میں، گوشہ موت میں چلی جاتی ہے۔ یہ جو معاملہ ہے یہ جڑا ہوا ہے معاشرتی بے حسی سے۔ عائشہ خان بھی تنہا رہتی تھیں، حمیرہ اصغر بھی تنہا رہتی تھی۔ بھئی کیوں تنہا رہتی تھیں؟ گھر والوں نے ان کو شوبز میں سکرین پہ آنے، پاپولر ہونے کی یہ سزا دی تھی کہ کنارہ کش ہو گئے تھے، لا تعلقی ظاہر کر دی تھی۔ جو والد ہیں حمیرہ اصغر کے، انہوں نے تو لاش لینے سے پہلے انکار کر دیا، اب وہ راضی ہوئے ہیں دوستوں کے، ساتھیوں کے سمجھانے پہ کہ ہم لاش رسول کرنے آ رہے ہیں۔ خود کہا والد نے پہلے دن، جس سے ایک ویلاگر نے گفتگو کی ان سے، اسے کہا اپنی گفتگو میں کہ میں نے کئی سالوں سے اسے قطع تعلق کر لیا تھا، میں نے اسے کہا تھا کہ اپنی حرکات ٹھیک کر، یہ جملہ ہے اس کا، اپنی حرکات ٹھیک کر، معاملات ٹھیک کر، تب ہم تجھے اون کریں گے۔ ابھی 4 دن پہلے ایک بچی کو اس کے والد نے مار دیا کہ جو سوشل میڈیا پہ تو نے اپنی تصویریں ڈالی ڈیلیٹ کر، اور نہیں کی، انکار کیا ڈیلیٹ کرنے سے، تو فائرنگ کر دی، موت کی نیند سلا دیا۔ اب حمیرہ اصغر یا عائشہ خان، ان ساروں کے ساتھ یہی معاملہ ہوا کہ فنکار جب اس دنیا سے جاتا ہے، سلطان رائی کی ڈیتھ کا مجھے یاد ہے، وہ ہم نے کور کیا واقعہ، ایونٹ جو ہے، اس کے قتل کی وجوہات آج تک سامنے نہیں، اصل کیا ہے، قاتل کون تھا، کیسے مر گیا، کیسے کیا ہوا، کچھ نہیں سمجھ آیا۔ ہر روز اس پہ کمنٹ ہوتا تھا، کتنا عرصہ تک چلتا رہا، اس کے بیٹے سے سوال ہوتے رہے، حیدر سلطان سے۔ تو یہ ایک نیچرل فنومنا ہے۔ لوگوں نے اس پہ، حمیرہ اصغر کی ہلاکت پہ مختلف نوعیت کے تبصرے کیے، اور جاری ہیں، اب بھی ہم بھی پروگرام کر رہے ہیں، تبصرے جاری ہیں، بہت سارے وجوہات کے اصل وہ نہیں پتہ چل رہی۔ لیکن یہ معاشرتی بے حسی جو میں نے کہی ہے کہ اتنا پاپولر شخص ہو، اسے آپ نے پوچھا ہی نہیں 9 ماہ تک کہ وہ گیا کہاں، منظر سے کہاں غائب ہو گیا۔ سو جو ہمسائے تھے، 2 ماہ تک تو اسمیل آتی ہے نا، طبی ماہرین یہ کہتے ہیں، فرینزک ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ 2 ماہ تک تو اسمیل جاتی ہی نہیں ہے، 2 ماہ کے بعد، 2.5 ماہ 3 ماہ کے بعد کہیں پتہ لگتا ہے کہ جی وہ اسمیل ختم ہو گئی، کیڑے پڑ گئے۔ لیکن جو اس کے ساتھ بالکل 2 فلیٹ، چوتھے فلور پہ یہ رہتی تھی، فلیٹ سسٹم کراچی میں زیادہ ہے، صاف ستھرے فلیٹ ہیں جہاں یہ رہتی تھی، وہاں جو سامنے فلیٹ تھا دوسرا اسی فلور پہ اس کے، وہاں کا وہ شخص جو تھا، اس کا چوتھے فلور کا فلیٹ میٹ سامنے بالمقابل رہنے والا، وہ گیا ہوا تھا باہر اپنے گاؤں، اور وہ ستمبر 2024 میں گیا ہے اور فروری 25 میں آیا، چلے، اسے نہیں اسمیل آئی، وہ نہیں ہے، گھر خالی ہے، وہ سمجھایا چلا گیا، چھڑا تھا چلا گیا۔ لیکن ناظرین، میں بھی ایک فلیٹ میں رہتا ہوں، جو گراؤنڈ فلور کے فلیٹ میں، یا جو ہمارے وہاں ملازمین نیچے گراؤنڈ فلور پہ یا بیسمنٹ میں رہتے ہیں، ان کے گھر میں کوئی چیز پکڑی ہوتی ہے نا، تو اس کی سمیل ہمارے 3، 4، 5ویں فلور تک اس انداز سے آتی ہے جیسے ہمارے گھر میں کچھ پکڑا ہے۔ دوسرا، ابھی یہ فنکاروں کی جو معاملہ ہے نا جانے کا، شفالی مشہور بھارتی ایکٹرس جو تھی، وہ فوت ہو گئی، لیکن اس کے بارے میں دیکھیں، وہ انڈین ایجنسیوں نے، اداروں نے، فرینزک ایکسپرٹس نے، انہوں نے کہا جی لو بلڈ پریشر سے ہارٹ اٹیک ہو گیا اس کو۔ اب اس کی لائف چیک کی گئی، وہ اینٹی ایجنگ ادویات لے رہی تھی، پھر وہ سلم کرنے کی میڈیسن جو ہے، اپنے آپ کو فٹنس رکھنے کی، اب یہ وائٹننگ کی میڈیسن، یہ ساری میڈیسن وہ لیتی تھی، یہ اس کا پتہ لگ گیا، اس سے اس کا بلڈ پریشر لو ہوا اور ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی۔ لیکن اس کی عمر 42 سال تھی وہ فٹ وہ بھی، لیکن 42 سال عمر تھی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ حمیرہ کے معاملے میں یہ اس نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا،
اور یہ انٹرویو وائرل ہوا تھا پہلے، جس میں اس نے کہا جی کہ میرا وزن 80 کلو تھا، میں نے 30 کلو کم کیا، 30 کلو ویٹ کم کیا. ویٹ وہ کیسے کم کرتی تھی؟ یہ بڑا اہم سوالیہ نشان ہے. کیا وہ ویٹ لوزنگ میڈیسن کوئی نہ کوئی طریقہ تو کر رہی ہوگی نا. جب اس کا پولیس کو اور ایکسپرٹس کو پتہ لگ جائے گا تب اس بات کا معمہ حل ہو جائے گا کہ یہ کس طرح موت کی وادی میں گئی. اور ناظرین، یہ آخری لمحات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہوتا کہ اس نے کتنے کرب میں گزارے ہوں گے. اب پتہ نہیں اوور ڈوزنگ تھی، وجوہات جو بھی ہوں، اوور ڈوزنگ تھی، کوئی میڈیسن وہ کون سی لے رہی تھی. یہ اس کے کمرے کے جو انہوں نے اس کا سارا کرائم سین جو ہے اس کو محفوظ کیا ہے، اس میں سے یہ ڈیٹیل آئے گی کہ اس کے کمرے سے کوئی ادویات ملی ہیں، اس کے موبائل کے فورینزک ڈیٹا جو ہے اس میں سے کوئی ایسا نسخہ ملا ہے، یا اس کے دوست احباب بتائیں گے. اس کے بھانجے کی گفتگو چل رہی ہے، میں نے دیکھی ہے سوشل میڈیا پہ، صرف وہی ہے، باقی کوئی والد صاحب تو سامنے کوئی اس طرح کے آئے نہیں ہیں. انہوں نے تو پہلے لاش سے انکار کیا تھا، تب بات مان لی ہے، اور میرے خیال لوگوں نے سمجھایا ہوگا ان کو کہ بھئی وہ تو چلی گئی اس دنیا سے. تمہارا اگر اختلاف یہی تھا کہ وہ شوبز کی سکرین پہ نہ آئے تو اب تو وہ کسی کو دکھائی بھی نہیں دے گی. وہ اس جگہ چلی گئی جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوتی. ہمارا یہ عقیدہ ایمان ہے. تو اس طرح کی صورتحال جو ہے نا، میرا خیال یہ ہے کہ اس میں ہم سارے قصوروار ہیں. میں نے عائشہ خان کے پروگرام میں بھی یہی کہا تھا کہ عائشہ خان کے حوالے سے جو پروگرام کیا اس میں ہم نے یہی کہا تھا کہ یہ جو مورد الزام ٹھہرانا ہے نا کسی کو، زندگی گزارنا جو ہے نا، وہ 18 سال کے بعد جو ہے وہ آدمی کی ذاتی زندگی، پرسنل لائف بن جاتی ہے. وہ کماؤ پتر ہو جاتا ہے، کماؤ بیٹی ہو جاتی ہے. اور شوبز میں اگر کوئی آ جاتا ہے تو یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے. آپ اسے سمجھا لیں، پڑھا لیں، بڑھا لیں. اب ایک سوشل میڈیا پہ ایک اور بات چل رہی ہے کہ یہ انجام اس کا، یہ جملہ میں نے دیکھا ہے ایک سوشل میڈیا پہ کہ جی وہ انجام کو پہنچ گئی اور سبق ہے دوسروں کے لیے، والدین کے لیے. میرا خیال ہے میں اس طرح کی گفتگو سے پرہیز اور اعتراض کرنا چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنی زندگی آزادانہ حیثیت میں اپنے ذہن کے مطابق گزارنے کا حق ہے. ہمارا والدین کا فرض، دوست احباب کا فرض صرف اتنا ہے کہ ہم سمجھائیں بجھائیں کہ یہ ڈوز ہیں، یہ ڈونٹس ہیں، ایسا کرو ایسا نہ کرو. لیکن یہ جو معاملات خراب ہو رہے ہیں نا، ضرب کھا رہے ہیں، ملٹیپلائی ہو رہے ہیں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنی حدود سے نکل کے اس کی حدود میں مداخلت کرتے ہیں. یہ آزادی سلب کرنے کے مترادف ہے. مادر پدر آزادی کا میں قائل نہیں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ہم اپنی معاشرتی اقدار کے ساتھ زندگی گزاریں لیکن آزاد حیثیت میں. میرا خیال ہے کہ یہ والدین جو ہیں نا اس کے، حمیرہ اصغر کے، ان کے اور ان جیسے دیگر والدین جن کی بچیاں شوبز میں، بچے شوبز میں، ان کو یہ چاہیے کہ تھوڑا سا ہاتھ تھولا کریں اور کوئی ایسا طریقہ سلیقہ نکالیں کہ ڈانٹ ڈپٹ، لا تعلقی. آپ یہ دیکھیں کہ وہ اکیلے رہ رہی تھی نا، کیوں یہ نوبت آئی؟ ریکنسائل کیوں نہیں کیا؟ والدہ جی کہہ رہا ہے بڑے فخریہ انداز میں کہ جی میں نے تو کئی سالوں سے قطع تعلق کر رکھا تھا. یہ ساری باتیں جو ہے نا، ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. تب ہم کسی نئی حمیرہ اصغر جو ہے اس کی اس طرح کی پراسرار موت سے بچ سکتے ہیں.